الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدین المہدیین الى یوم القیامہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرامین، تین حکم اور تین باتیں اس مختصر نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور امید رکھوں گا آپ سے کہ آپ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ تو میں انشاءاللہ العزیز بعد میں کروں گا. وہ انہی فرامین کے تحت امام الانبیاء کا لوگوں کے سامنے ایک پیغام ہے، اور لوگ اس کے جواب میں امام الانبیاء کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ ترجمے کے اندر ساری بات آ جائے گی. تین باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. ان میں پہلی امام الانبیاء کی ایک دعا ہے جو آپ نے اپنے اللہ کے سامنے کی اور آخری امتی تک یہ پیغام بھی بھیجا. اس دعا کے جملے ذرا آپ نے غور سے سماعت فرمانے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا
آپ نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اللہ کے سامنے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو سب سے بڑی فکر میرے لیے نہ بنانا۔ بڑے عجیب جملے ہیں، یہ آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی، اور یہ دعا ہر امتی کو سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا ہی کو سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ دنیا فکر والی چیز ہے، پر سب سے بڑی فکر میری دنیا کو نہ بنانا۔ مولا اس حال سے بھی مجھے بچا دینا کہ میں ہر وقت روٹی کی فکر میں لگا رہا ہوں، مولا اس حال سے بھی مجھے بچا دینا، مولا اس حال سے بھی مجھے بچا دینا کہ تمنگری کی حالت آ جائے، مالداری کی حالت آ جائے تو میں ایک کو چھوڑ کر دوسری کی فکر میں لگ جاؤں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ایسی چیز ہے، بندے کے پاس ایک گھاٹی سونے کی آ جائے نا، ایک پہاڑ سونے کا آ جائے، امام الانبیاء نے فرمایا یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ وہ دوسرے پہاڑ کی فکر میں لگ جائے گا کہ وہ پہاڑ بھی میرے پاس ہی آنا چاہیے سونے کا۔ آپ نے اس سے پناہ مانگی، اس سے پناہ مانگی۔ دنیا تو فکر والی چیز ہے، پر اتنی فکر جتنی کہ ہم دنیا سے گزر جائیں بس۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو میری سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ آج سب سے بڑی فکر ہے ہی دنیا، آج سب سے بڑی فکر ہے ہی دنیا۔ یہاں امام الانبیاء کیا دعا کر رہے ہیں، مولا دنیا کو سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ اور دوسری دعا آپ نے کیا کی؟ آپ نے دوسری دعا کی ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، مولا میرے علم کو دنیا کا آخری مقام نہ بنانا، مولا میرے علم کو یہ دنیا کا آخری مقام نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ یہ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں مولا میرے علم کو دنیا کا آخری مقام نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ انسان کا دماغ بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی دنیا روز بروز کتنی ترقی کی طرف جا رہی ہے جی، روز بروز کتنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر طبقے کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ آپ میڈیکل کا طبقہ دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی طبقے پر، کسی شعبے پر آپ ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے۔ دیکھیے آج سے 20-25 سال پہلے ایک قلعے کے اندر ذمہ دار کتنی گندم حاصل کرتا تھا، اور آج کتنی کر رہا ہے، آج کتنی کر رہا ہے۔ ذمہ دار نے محنت کی ہے، اس شعبے پر محنت ہوئی ہے، یہ اس کے اندر یہ کیمیکل ڈالو، یہ کھاد ڈالو، یہ کرو، یہ کرو جی۔ آج ذمہ دار 40 سے 50 من گندم اٹھا رہا ہے قلعے سے، محنت ہے نا، یہ علم ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے جی، لیکن یہ علم، یہ معلومات صرف دنیا کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء نے یہ دعا کی، بڑی ترقی کر رہے ہیں لوگ جی، اللہ اکبر۔ فرمایا مولا ولا مبلغ علمنا، میرے علم کو یہ صرف دنیا کا حصہ نہ بنانا، مولا
وہ دنیا کے لیے بھی استعمال ہو، لیکن اصل علم مولا تیری معرفت کے لیے استعمال ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم چاند پر چلے گئے، اور چلے گئے لوگ چاند پر چلے گئے، بڑی تحقیقات، فضاؤں میں تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو تیرا علم ہے دنیاوی اعتبار سے، کبھی یہ بھی سوچا کرنا اس چاند کا پیدا کرنے والا کون ہے، کبھی یہ بھی سوچا کرنا یہ ہے آگے والا علم، یہ آگے والا علم ہے۔ چاند کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے کام میں لگا دیا ہے، سورج کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، حجر ہے، شجر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ندیاں ہیں، نالے، آبشاریں ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، انسان ہے، جنات ہے، عرشی ہیں، فرشی ہیں، نوری ہیں، ناری ہیں، خاکی ہیں، یہ سارا ایک نظام ہے۔ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کبھی اپنا علم اس پر بھی لگایا کر، جب اس پر علم لگائے گا تو تیرا یہ دنیا والا علم بھی کارگر ہو جائے گا، اس لیے کہ تجھے فکر ہو جائے گی کہ ان چیزوں کا بھی کوئی خالق ہے، اگر ان چیزوں کا خالق ہے تو مجھے بھی اسی اللہ کا تعارف کرنا چاہیے، اور اسی ذات کی طرف پھر میرا جانا ہے ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو ایک توجہ دلاتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا مولا میرا علم صرف دنیا تک نہ رہے، بلکہ اس علم کو، اس معلومات کو اپنی معرفت کے اندر مجھے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے مولا تیری ذات نصیب ہو جائے، تیری ذات کا تعارف نصیب ہو جائے۔ پھر آگے امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ولا غایت رغبتنا، میرا شوق صرف دنیا کی حد تک نہ ہو مولا۔ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے شوقین ہوتے ہیں، مثلا کتوں کے لوگ شوقین ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور ساری نسلوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی اسی شوق میں گزر جاتی ہے۔ لوگ شیر رکھتے ہیں، انہیں اس نسلوں کا پتہ ہوتا ہے، کبوتروں کے شوقین ہوتے ہیں، گھوڑوں کے شوقین ہوتے ہیں، جی تو یہ اسی شوق کے اندر زندگی لوگوں کی گزر نہیں جاتی۔ مولا ایسے شوق سے بچانا کہ شوق سارا میرا دنیا کی طرف ہی ہو جائے، اس میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ جی جو کبوتروں کے شوقین ہوتے ہیں انہیں کبھی دیکھا ہے؟ ہر وقت آسمان کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ جی کتوں کے جو شوقین ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ جی گھوڑوں کے جو شوقین بڑے دنیا میں شوق ہیں، یہ شوق صرف دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شوق اللہ کی معرفت کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء نے دعا کی، فرمایا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، مولا ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ظالم ہو، جو ظالم ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ فکر صرف دنیا کی ہے، فکر آج صرف دنیا کی ہے، صرف دنیا کی فکر ہے۔ یہ دنیا کی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی تربیت سے آج ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ آج دین ہمارا ہماری خواہشات ہے، ہماری خواہشات ہمارا دین ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں نے مجھے الہ نہیں مانا، انہوں نے تو اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اکبر ہم مبلغ علم، اکبر ہم مبلغ علم اور غایت رغبت یہ آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ کس کے اعتبار سے ہونی چاہیے؟ آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء نے ایک بڑی زبردست تربیت کی ہے، اور بڑے زبردست جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا من احب دنیا اضر بآخرتہ، فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا نا، جو دنیا سے محبت کرے گا، فرمایا اس کی آخرت ضائع ہو جائے گی، آخرت ضائع کر بیٹھے گا۔ یہ آپ کے جملے، آپ نے ارشاد فرمایا من احب دنیا اضر بآخرتہ، جو صرف دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور اگلا کیا جملہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا،
جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان بھی اٹھائے گا، دنیا کا نقصان بھی اٹھائے گا۔ جو آخرت سے محبت کرے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دو بھی ہوں اور پھر چوپڑی ہوئی ہوں، ایک ہی ہوگی نا میرے بھائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان اٹھا بیٹھے گا، اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، جو آخرت سے محبت کر کے دنیا کی زندگی گزارے گا وہ دنیا کا بھی بڑا نقصان اٹھائے گا۔ بڑا نقصان نہیں اٹھائے گا، ظاہر ہے اس کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اپنے اللہ کے لیے۔ دنیا سے محبت والا رشوت بھی لے لیتا ہے، سود بھی کھا لیتا ہے جی، اور بڑے کام ہیں جو سارے کرتا ہے دنیا کی محبت میں یہ سب، لیکن جو یہ آخرت کی محبت میں یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اسے بڑی ایک محدود زندگی کی طرف جانا پڑے گا جی، ایک قدم اٹھا کے پھونک کے قدم اسے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے جی، آپ کے ارشادات میں سے وہ پہلی چیز ہے مولا صرف دنیا کو میری فکر نہ بنانا، صرف دنیا کو، میرا علم صرف دنیا تک محدود نہ ہو، اور میرا شوق صرف دنیا تک ہی نہ ہو، دنیا تک میرا شوق نہ ہو۔ مولا ظالم لوگوں کو مجھ پر مسلط نہ کرنا، یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات قرآن کی ایک آیت ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آپ نے دوسرا ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ اکبر۔ بالکل آخری وقت ہے، امام الانبیاء کا بالکل آخری وقت ہے، ابھی روح نکلنے والی ہے، اپنے اللہ کے پاس جانے لگے ہیں، سکرات الموت ہیں۔ آپ نے بالکل جو آخری جملے اپنی زندگی میں ارشاد فرمائے نا، بالکل آخری جملے وہ یہ تھے کہ لوگوں اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ بالکل آخری جملے تھے۔ اپنے نوکروں کا خیال رکھنا، ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، ملازمین کا خیال رکھنا، اور جو پھر آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد سب سے جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کے ہاں وہ ہے بندے کے اخلاق۔ وہ کیا ہے جی؟ بندے کے اخلاق۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں صرف اخلاق کا یہ مفہوم جانا جاتا ہے کہ ہنس کے کسی سے مل لینا یہ اخلاق ہے، کسی سے ہنس کے مل لینا۔ اخلاق کی یہ تعریف نہیں ہے۔ جو امام الانبیاء نے اخلاقیات کی جو تعریف بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام اخلاق ہے۔ مثلا بد نظری بد اخلاقی کے اندر آتی ہے، بد نظری بد اخلاقی کے اندر آتی ہے، جھوٹ بولنا بد اخلاقی کے اندر آتا ہے، شراب پینا بد اخلاقی کے اندر آتا ہے، جوا کھیلنا بد اخلاقی کے اندر آتا ہے، زنا کرنا بد اخلاقی کے اندر آتا ہے، سود کھانا بد اخلاقی کے اندر آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنی یہ بد اخلاق بندہ ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں ہیں نا وہ با اخلاق نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بد اخلاق۔ یہ اخلاق کی تعریف ہے جو حدیث کے اندر امام الانبیاء نے کی ہے۔ فرمایا ایمان کے بعد تو سب سے افضل عمل جو مومن کا اللہ کے ہاں ہے نا وہ کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اور اخلاق کی سب سے پہلی سیڑھی وہ بیوی ہے جی۔ وہ کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ بیوی ہے۔ بیوی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، اپنی بیوی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ تو امام الانبیاء کا حکم ہے، یہ امام الانبیاء کا حکم ہے۔
اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے ایک مرتبہ مجھے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب آگے سے حضرت عائشہ نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت عائشہ سوال کیوں کرتی؟ کیوں سوال کرتی کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو آپ کے یہ جملے ہوتے ہیں ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو پھر یہ جملے کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم ہے، محمد کے رب کی قسم ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے یا تو مجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے سبق کیا ملا؟ یہاں امام الانبیاء کی 3 حیثیتیں ہیں جی، 3 حیثیتیں امام الانبیاء کی. پہلی حیثیت نبی کی ہے اور حضرت عائشہ کی امت کی ہے. دوسری حیثیت نبی پاک حاکم ہے اور حضرت عائشہ محکوم ہے. تیسری حیثیت نبی پاک خامن ہے اور حضرت عائشہ بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی ہیں. یہاں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق حاصل ہے. لیکن اگر وہ ناراض ہو جاتی ہے تو تمہارا سلوک اور تمہارا برتاؤ تمہاری اس اہلیہ کے ساتھ، تمہاری اس بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، 9 ازواج مطہرات ہیں جی. ایک دن ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت زینب نے پیالے میں نہ کچھ کسی بچے کو دے کر بھیجا. حضرت عائشہ کو غصہ جو آیا نا، غصہ آیا کہ میری بھاری باری کیوں بھیجا ہے، غصہ آ گیا. انہوں نے ہاتھ مار کے پیالہ توڑ دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، نہیں، بچے سے کہا آپ نے زینب کو چل کے یہ نہیں کہنا کہ پیالہ ٹوٹ گیا ہے، یہ نہیں کہنا، ان کو چل کے نہیں کہنا، ان کی دل آزاری نہ ہو جائے. پیالہ میں آپ کو لے دوں گا، پیالہ میں آپ کو لے دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم کیا ہے؟ دوسرا حکم آپ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. آج اس معاشرے کے اندر ایک خامد اور ایک بیوی کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. آج خامد بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنے کے لیے نہیں تیار ہے. بڑی باتیں کیا برداشت کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ان کے بارے میں. اللہ نے بڑی کرامات سے بھی انہیں نوازا تھا. کرامت ان کی یہ تھی کہ باہر سفر کرتے نا تو شیر آ جاتا تھا، شیر کے اوپر سواری کر کے یہ جاتے، شیر نے سواری کرواتا تھا. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کو بڑے اللہ والے تھے. تو اس زمانے میں ان کا بڑا چرچا تھا. تو ایک فقیہ ان کی ملاقات کے لیے آئے، بڑی دور سے، دوسرے علاقے سے بڑے پیدل چل کے آئے. فقیہ ان کی ملاقات کے لیے آئے، ان کے دروازے کو دستک دی نا تو بیوی ان کی بڑی سخت مزاج تھی، سخت مزاج تھی، بد چلن اور بد کردار نہیں تھی. بعض عورتیں بڑی ہوتی ہیں جی امانتدار، لیکن سخت مزاج ہوتی ہیں، سخت مزاج. اس نے جو دروازہ کھڑکایا نا، اس نے کہا ماں جی میں شبلی نعمانی کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور بڑا دور سے آیا ہوں. وہ کہاں ہے؟
آگے سے اس نے کہا وہ لوفر سا بندہ ہے کسی جنگل میں گھوم رہا ہوگا، جاؤ دیکھو جنگل میں۔ وہ کہتے ہیں نا میرے دل کے اندر میں بڑی دور سے آیا تو پہلی ایک میرے دل کے اندر یہی بات آ گئی کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ وہ لوفر سا بندہ ہے، کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو میں نے دیکھا شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیروں نے لے کے جا رہا ہے۔ تو میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام، میں نے کہا حضرت میں تو بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، لیکن وہ آپ کے گھر گیا تو بس میرے دل میں نا ایک خلش سی پیدا ہو گئی ہے کہ اب میرے دل میں خلش ہے، میں آپ سے فیض کیا لوں گا آپ کے متعلق۔ تو وہ مسکرا گئے۔ انہوں نے فرمایا اسی بیوی کی وجہ سے اللہ نے اس شیر کو میرا تابع کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے اسی بیوی کی وجہ سے اللہ نے اس شیر کو میرے تابع کیا ہوا ہے۔ میں کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ بڑی سخت مزاج ہے، لیکن میں اس کی سختی کو محض اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بندی ہے، بس اس لیے میں برداشت کرتا ہوں۔ جب میں اس لیے برداشت کرتا ہوں نا تو اللہ نے باقی مخلوق کو میرے تابع کر کے رکھ دیا، باقی مخلوق کو کیا کر دیا؟ تابع کر کے رکھ دیا۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ ہمارا بہت اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ دیکھو حدیث کے اندر کیا آتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی شرح آفاق کتاب بخاری کے اندر جگہ دی ہے۔ امام الانبیاء نے مختلف جگہ فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھا کرو گے پھر ٹوٹ جائے گی، اسے بالکل بند کرنے کی کوشش کرو گے پھر یہ ٹوٹ جائے گی، بس یہ پسلی کی طرح ہے، اسی سے فائدہ حاصل کرو، اسی سے کیا کرو؟ اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے نا، آج کتنے گھر اجڑ رہے ہیں، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ نوجوان بچیاں جب شادی ہو کے گھر میں اپنے گھر جاتی ہیں، 2 مہینے 3 مہینے سال کے بعد اس کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کیوں اجڑ جاتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اپنانا پڑے گا۔ دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں میرے بھائی، دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں۔ یہ کمزوریوں کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے، صرف جو دنیا کی فکر ہے، اس سے تو امام الانبیاء نے کیا پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی زندگی کے مسائل اور معاملات جو شریعت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں آگاہی اس سے بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر سکون سے گزر جائے، ہمارا گھر کی زندگی سکون سے گزرے، تو پھر ہمیں شرعی مسائل اور شرعی معاملات کو مد نظر رکھنا ہوگا، ورنہ میرے محترم اسی طرح جانوروں جیسی زندگی ہم گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا فائدہ؟ تو امام الانبیاء نے کیا عورت کے متعلق کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر اللہ نے سجدہ حرام کر دیا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ یعنی عورت کو اپنے خامد کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے امام الانبیاء نے فرمایا جس عورت میں 4 چیزیں ہوں گی، اس عورت میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ بولو، 4 چیزیں ہوں گی۔ فرمایا عورت نماز کی پابند ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، نمبر 3 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، نمبر 1 جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی اور اپنی خامد کی تابعداری میں زندگی گزاری، امام الانبیاء نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اللہ کہے گا جس سے چاہ تیری مرضی داخل ہو جا، جس سے چاہو۔ حالانکہ پہلی 3 چیزیں فرض ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں، عورت کے لیے بھی ہیں۔ پہلی 3 چیزیں فرض ہیں، نماز پڑھنی فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں مرد کے لیے بھی، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مرد کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جی اس میں پہلی 3 چیزوں میں دونوں برابر ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جس عورت نے
جس عورت نے اپنے خاوند کی تابعداری میں زندگی گزاری، قیامت والے دن اللہ اسے کہے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ مقام کیا ہے؟ مقام، مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام الانبیاء جب معراج سے واپس آئے، آپ نے عورتوں کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ جہنم میں میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ مدینہ کی عورتوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی 2 وجہ ہیں۔ اس کی کتنی وجہ؟ 2 وجہ ہیں۔ فرمایا یہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ بیٹی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ بیٹی کی تربیت وہ شریعت کے مطابق کریں جب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کی تربیت، پہلے کیا ہوتا تھا، بڑی مائیں تربیت کیا کرتی تھیں، اور جب بچی دلہن بن کے ڈولی کے اندر بیٹھ جاتی تھی نا، تو ماں کی پہلی نصیحت یہ ہوتی تھی بیٹا اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اب اس گھر سے تیری میت نکلنی چاہیے، تو نے اپنے خامد کی تابعداری میں ایسا وقت گزارنا ہے جی، اپنے سسرال والوں میں تو نے ایسا وقت گزارنا ہے جی۔ آج تو اس چیز کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے، تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ پہلی خامی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ تربیت نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں گا، میرے بیٹے کے گھر میں جو بچی آئے گی وہ تربیت یافتہ اگر ہوگی تو زندگی کتنی پرسکون گزرے گی۔ اگر میں نے اپنی بچی کی تربیت دین کے مطابق نہیں کی ہے، اور جس گھر میں وہ جائے گی اسے کیا پتا چلے گا۔ ایک صحابی، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی کی بچی جوان ہوئی نا، تو انہوں نے رشتے کا کسی کو کہا کہ میری بچی ہے اگر کوئی نوجوان ہو، تو ایک دوسرے صحابی تھے وہ نوجوان کا رشتہ لے کر آئے، تو انہوں نے نا ایک ہفتہ تحقیق کی، ہفتے کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو جو دوسرے صحابی تھے نا انہوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے انکار کی؟ نوجوان خوبصورت نہیں ہے؟ فرمایا بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا دیندار نہیں ہے؟ فرمایا بڑا دیندار ہے، تہجد گزار ہے، دیندار ہے، مجاہد ہے، ساری صفتیں، فرمایا ساری صفتیں ہیں، انکار کی وجہ؟ فرمایا میں نے دیکھا اس کے گھر میں ملازم بہت ہیں، میری بیٹی کو ساس اور سورے کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہو شرم، لیکن مقام کتنا ہے؟ مقام امام الانبیاء نے، اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا معاشرے کے اندر بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر تو ہماری زندگی گزرنا بڑی مشکل ہو جائے گی میرے بھائی۔ تو جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ذرا ان کا ترجمہ سنیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس دین کے ساتھ، ذرا سنیں۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا جی۔ امام الانبیاء دیکھیں جب مکے کے اندر محمد الرسول اللہ کلام اللہ پڑھ رہے ہوں گے کیا صورتحال ہوگی؟ کلام اللہ کا ہو اور پڑھنے والے امام الانبیاء ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کیا کیفیت ہوگی۔ تو جب امام الانبیاء مکے میں قرآن پڑھتے نا، قرآن، سارے مشرک کھڑے ہو جاتے، شور مچاؤ جی، کہتے یہ تو جادوگر کلام ہے، لوگ سنیں گے تو سارے اس کے ہو جائیں گے، لہذا شور مچاؤ، شور کرنا شروع کر دیتے، شور کرنا، اللہ اکبر، تاکہ لوگ قرآن ہی نہ سنیں اور مانے بھی نہ۔ فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہیں سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ تاکہ ہم غالب آ جائیں، اللہ نے فرمایا اچھا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور ہم چکھائیں گے عذاب کافر لوگوں کو، عذاباً شدیدہ، اللہ نے فرمایا وہ بڑا سخت عذاب ہوگا جو ہم کافروں کو ہمارے پاس آئیں گے تو جو ہم چکھائیں گے نا وہ
بڑا سخت عذاب ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے عملوں کا بڑا برا بدلہ دیں گے. اللہ نے کہا جب ہمارے پاس آئیں گے نا، جب ہمارے آئیں گے تو صحیح کہاں جائیں گے؟ مشرق مغرب شمال جنوب سے باہر تو نہیں جائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کے بدلوں کا بڑا، ان کے عملوں کا بڑا برا ان کو بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ وَعْدَ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. پھر ہم کہیں گے یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. وہ کیا ہے؟ النار، آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے. جی بڑا چیخیں گے، بڑا پکاریں گے، پر ہم وہاں سے نہیں نکالیں گے. اللہ کہتے ہیں جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ جو دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہ لوگ دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں جب ان کافروں کو ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے نا، اس آگ کے اندر ڈال دیں گے، ان کے عملوں کا ہم بڑا برا بدلہ دیں گے اور انہیں آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالیں گے. تو پھر یہ لوگ اس آگ میں ہمیں کیا کہیں گے؟ اس آگ میں ہمیں کیا کہیں گے؟ وقال الذین، اللہ نے فرمایا وقال الذین، کہیں گے وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا الذین، اے ہمارے رب ہمارے ذرا دشمنوں کو تو ہمارے سامنے لے کر آنا، ذرا دشمنوں کو جن کی وجہ سے ہم نے تیری ذات کے ساتھ کفر کیا، تیرے نبی کی باتوں کا انکار کیا، انہیں ذرا لے کر آنا. جی اضلانا من الجن والانس، چاہے وہ جنوں میں یا انسانوں میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائے. اللہ کہیں گے اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ انہیں پاؤں کے نیچے کچلنے کا، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر ڈٹ گئے. امام الانبیاء نے حضرت معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تجھے یہ پتہ چل جائے اب لوگ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے تجھے مار دیں گے، یا تیرے سامنے لوگوں نے آگ جلا دی ہے اور تجھے اس میں ڈالنے. آپ نے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول کر لینا، اس آگ میں چھلانگ لگانا قبول کر لینا، پر اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شرک کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات اور صفات پر استقامت اختیار کرنا. وہی کہا، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ کیا ہوگے؟ مستقیم ہوگے. جی استقامت. تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتی ہیں ان پر فرشتے، نازل ہوتے ہیں. فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم پر کوئی خوف ہے اب، نہ کوئی غم ہے. جی وابشروا بالجنت، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا. فرمایا جو استقامت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے نا، ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، فرشتے استقبال کرتے ہیں. فرمایا خوشی قبول کرو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. فرمایا ایسی جنت ہے جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، جو تمہارا جی چاہے گا اللہ نے فرمایا وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم پکارو گے نا تمہارے سامنے حاضر ہوگا. اللہ کہتے ہیں حاضر ہوگا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہوگی اس رب کی طرف سے جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے.